اچھا، اب میں ایک افسانہ پڑھتا ہوں جس میں ان تمام رسوم کا ذکر ہے جو آج سے 50 برس پہلے میرے خاندان میں ایک بچے کی ولادت کے موقع پہ منائی جاتی تھی۔ یہ افسانہ بھی اسی زمانے میں نے لکھا تھا اور یہ ایک معمولی سے رسالے میں چھپا بھی تھا، لیکن بعد میں یہ جالندھر کے ایک ادبی رسالہ راہی کے اگست 1957 کے شمارے میں چھپا۔ یہ افسانہ میں نے اپنی شادی کے 4-5 برس پہلے لکھا تھا، لہذا جس بیوی کا اور اس کے بچے کی ولادت کا اس میں ذکر ہے یہ بالکل فرضی ہے۔ افسانے کا عنوان ہے ہمارا لخت جگر۔ لخت جگر کہتے ہیں بیٹے کو، لخت جگر یا نور نظر۔ افسانہ اس طرح شروع ہوتا ہے، جب سے ہماری بھابھی نے باہر کے کمرے میں آ کر ہم کو یہ مجدہ سنایا تھا کہ مبارک ہو بیٹا ہوا، معلوم نہیں کیوں ہمارا دل بار بار چاہ رہا تھا کہ ہم اندر جائیں اور خود اپنی آنکھوں سے نئے مہمان کو دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ ہمارے قلب میں جیسے کوئی پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ اگر ہمارے ہی جگر کا ٹکڑا ہے تو ہم ضرور پہچان لیں گے۔ معلوم نہیں کہ پہلے بچے کی ولادت کے وقت ہر نوجوان باپ کے اسی قسم کے خیالات ہوتے ہیں یا یہ صرف ہمارے ہی شکی دماغ کا کچھ فطور تھا۔ مگر اس میں شک کا تو کہیں دور سے بھی لگاؤ نہ تھا۔ در حقیقت ہماری یہ خواہش کچھ ایسے ارمانوں سے متعلق تھی جس کو بیان کرنے کے لیے ہم کو مناسب الفاظ ہی نہیں ملتے۔ ہم اپنے باہر کے کمرے میں کرسی پر سر جھکائے سراپا فخر و سرور کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ کچھ عجیب سا دل کو مزہ آ رہا تھا کہ بے اختیار ہنسنے اور ہنسانے کو جی چاہتا تھا، مگر اس وقت کمرے میں اور کوئی نہ تھا جس سے ہم بات کرتے، صرف ہمارا چھوٹا بھائی دین و دنیا سے بے خبر زمین پر بیٹھا کنکوے پر پٹھے چپکا رہا تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ ایک دن ہمارا بچہ بھی اتنا بڑا ہوگا، مگر ہم اس کو کنکوے بازی کا شوق ہرگز نہیں دلائیں گے، بلکہ کم سنی ہی سے اس کو کنڈر گارٹن اسکول بھیجا کریں گے۔ چنانچہ اس کے متعلق جتنی بھی اخراجات کی مدیں تھیں ان پر ہم نے غور کر ڈالا۔ یہ بھی امر غور طلب تھا کہ گاڑی کا کیا انتظام کیا جائے گا، یعنی اگر اسکول جانے اور آنے کے وقت کے اوقات ہمارے عدالت جانے اور آنے کے اوقات سے مل گئے تو کوئی بات نہیں، ایک ہی ساتھ دونوں کام ہو سکیں گے، کیونکہ ہماری عدالت اور اسکول پاس ہی پاس تھے۔ لیکن اگر اوقات مختلف ہوئے تب دقت ہوگی۔ ہم نے اس گتھی کو اس طرح سلجھایا کہ ہم خود کرائے کے تانگے پر چلے جایا کریں گے، مگر ہم ان خیالات سے اپنے دل کو کہاں تک بہلاتے۔ ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم اندر جائیں اور رواج کہتا تھا کہ ابھی نہیں۔ ہماری تو جیسے اچھوت کی طرح اپنے دیوتا کے مندر میں جانے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ ہندوستانی رسموں کی بےہودہ پابندیوں اور خاص کر اپنے گھر کی پرانی تہذیب کے سخت اصولوں کا احساس ہم کو جیسا اس وقت ہو رہا تھا ویسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور بات بھی تھی پیچ و تاب کھانے کی، جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے خاندان کی ساری عورتیں، کیا بلکہ محلے کی بھی عورتیں اور اندر بچے کو دیکھنے چلی جا رہی ہیں اور ہم جو خاص اس کے والد ہیں وہ باہر بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں، تو ہم کو بڑی کوفت ہوتی تھی۔ آخر کار دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہم اندر جانے لگے، مگر ابھی کئی کمروں کی مسافت طے کرنا باقی تھی کہ ہماری بھابھی صاحبہ نے ٹانگ لی۔ ہاں ادھر کہاں جا رہے ہو؟ باری تمہاری ہاں وہ بھی کوئی ہم بھنگی جما رہے ہیں؟ ذرا صبر کرو، ایسی بھی کون سی اجلت ہے؟ تمہارے کہنے سے اجلت نہیں، اور وہاں اتنی عورتیں جو موجود ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دو ورنہ ہم گھستے ہوئے چلے جائیں گے۔ جس کو پردہ کرنا ہوگا وہ اپنا منہ پھیر لے گی۔ اچھا تو جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہم نہایت ہیکڑی کے ساتھ جوتوں کی کسی قدر زمین پر پٹکتے ہوئے اس طرح چلے کہ جیسے ہم نوزائیدہ بچے کے بلا شرکت غیری والد انہیں کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کو یقین تھا کہ ہمارے قدموں کی چاپ رچا خانے کو گھیرنے والی عورتوں کو منتشر کر دے گی، مگر وہ ایسی بے فکری سے کھڑی رہی کہ جیسے ستیاگرہ کر رکھی تھی۔ ہم اس کوشش میں ہی تھے کہ کسی طرح نور چشم کی ایک جھلک ہی دکھائی دے جائے، مگر ہماری والدہ نے اس مجمع سے آگے نکل کر کہا
ना बेटे अभी इधर नहीं। हमें हमारी हाजिर जवाबी मुलाहिजा कीजिए कि हमने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत खूब, मैं ज़रा पान खाने आया था, पानदान उधर हो तो उठा दीजिए। पानदान लेकर क्या करोगे, मैं गिलोरियाँ दे देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने तश्तरी से, जिसमें कि गिलोरियाँ औरतों को नहायत फयादी से तस्लीम हो रही थीं, 2 चांदी के वरक़ में लिपटी हुई खुशबूदार गिलोरियाँ उठाकर हमको दे दी। पानों को मुंह में दबा के हमने बाहर का रुख किया और दूसरे कमरे में हमारी भाभी साहबा रास्ता रोक के खड़ी थी। कहिए साहबजादे को देखा है क्या? किसी गैर के साहबजादे जो हमको देखने की घबराहट हो जाती, जब जी चाहेगा तभी देख लेंगे। तो फिर जब मैंने कहा तो क्यों चलाक पा हो गए, क्या हो? अरे पान खाने गया था या बच्चे को देखने, और बच्चे को देखने जाता तो किसी की इतनी मजाल थी कि मुझको रोक लेता। खैर साहब आप ही जीते। हम अपनी नाकामी भी शर्मिंदा होकर बाहर की तरफ चले तो दीवार पर लटकी हुई तस्वीरों को देखने के बहाने ज़रा रुक रुक कर, क्योंकि यहाँ तक हमारे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी जो बाहर के कमरे तक पहुँच नहीं सकती थी। अजीब कशिश थी इस कहों कहों की आवाज़ में, जिसकी सदाए बादगश्त हमारे जिगर की रग रग में सुनाई देती थी। बाहर के कमरे में पहुंचकर हम फिर कुर्सी पर ढेर हो गए। चंद मिनट बाद पंडित रामचरण तशरीफ ले आए, जिनको बुलाने के लिए हम मुलाजिम भेज चुके थे। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और एक कुर्सी पर दोनों टांगें उठाकर बैठ गए। पंडित जी से बच्चे बहुत मायूस थे। हमारा भाई अब अपना कनकबा छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। पंडित जी ने उससे कहा कि जाओ अंदर खबर कर दो कि पंडित जी आए हैं और आशीर्वाद कहते हैं। खुदा जाने इतने से काम में कौन सी बड़ी दिलचस्पी थी कि हमारा भाई फौरन दौड़ा हुआ अंदर गया और इस कदर बुलंद आवाज़ में ये खबर सब औरतों को सुनाई कि हमने बाहर तक सुना। यूँ तो हम कभी कभी उसको इस किस्म की बदतमीजियों पर मार बैठते थे, मगर आज खामोश रहे। हमारी वालदा ने तख्ती, खरिया, मिट्टी, हरी दूब, चावल, रोली, बताशे और इस किस्म की जितनी ज़रूरी चीज़ें थीं अंदर से एक एक करके भिजवा दी। अब पंडित जी ने जन्म का समय पूछा, जिसको सही तौर पर दरियाफ्त करने के बहाने हमको अंदर जाने का फिर मौका मिला, मगर सिवाय उसी कहों कहों की दिलकश आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने के हम और कुछ न कर सके, क्योंकि जचा खाने के पास औरतों की तादाद बढ़ती ही जाती थी। जब पंडित जी खरिया मिट्टी से तख्ती पर जन कुंडली बना चुके और उस पर हरी दूब, रोली और चावल छिड़कने के बाद बच्चों को बताशे वगैरह तक़सीम कर दिए, तो हमने पूछा कि कहिए पंडित जी क्या विचार है? बहुत गौर करके अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब करके बोले, बहुत शुभ घड़ी जन्म हुआ है, तो आनंद से रहेगा। हमने कहा पंडित जी बस चाहिए भी यही कि खुश रहे। पंडित जी ने अपनी पोथी बगल में दबाई और हमने 1 रुपये के बजाय 2 रुपये और कुछ मिठाई देकर उनको रुख्सत किया। उधर पंडित जी गए और उधर कुम्हारन चरवे का घड़ा लेकर आ गई। चरवा गोटने के लिए ख़ानदान की बड़ी बूढ़ी बुलाई गई। उन्होंने एक पर शायद कुछ झगड़ा किया, मगर हमको मालूम हुआ कि हमारी वालदा ने हंस हंस कर उनको राज़ी कर लिया। खैर चरवा गोटा गया और चरवे के गीत सब ने मिलकर गाए। नाइन बारियों ने वो उधम मचाई और ढोलक वो भड़ाभड़ बजी कि मोहल्ले भर में हर शख्स को मालूम हो गया कि वकील साहब के घर में बच्चा पैदा हुआ है। अब तो और भी मोहल्ले की औरतें सिमट सिमट कर आने लगी। आमद रफ्त का सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि एक जाती और एक आती। बस एक हम थे कि जो इन तमाम दिलचस्पियों से महरूम बाहर के कमरे में इस तरह बैठे थे कि जैसे हम बच्चे के कोई भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना था कि अंदर से हमारी वालदा जो अहकाम जारी करती, उनकी तामील हम बाहर ही बैठे बैठे करते। खुदा जाने कौन कौन सी चीज़ें हमको बाजार से मुलाजिम को बार बार भेजकर मंगवाना पड़ी हैं कि जिनके नामों से हम मानूस तक न थे। दोपहर से जो शुरू हुआ तो रात तक यही हंगामा रहा। हम भी आजिज़ आ गए और आखिरकार थोड़ा सा खाना खाकर बिस्तर पर दराज हो गए। हमने सोचा कि अब कल सुबह जिस वक्त हमारी वालदा नहाने धोने में मसरूफ़ होंगी, हम जचा खाने के पास कुर्सी डालकर बैठेंगे और अपनी बीवी से दिल खोल कर बातें करेंगे। मगर हमको यकीन न था कि वो शोख हमारे नूर नज़र का चेहरा आसानी से खोल कर हमको दिखा देगी, जब तक हमसे हज़ारों खुशामदें न करवा लेगी। मगर उन खुशामदों के लुत्फ़ का क्या कहना, वो कहेगी तो हम उसके सामने हाथ भी जोड़ लेंगे। ये बातें सोचकर कुछ ऐसी खुशी और इत्मीनान हुआ कि हमको नींद आ गई। आधी रात बीत गई होगी जब हमारी वालदा ने दफतन हमको जगा दिया। हम आँख मलते हुए उठ बैठे और कानों में ये आवाज़ गई कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। हमारी कुछ समझ में न आया कि किस बच्चे का जिक्र है, क्योंकि हमको अब तक इस बात का कतई एहसास नहीं हुआ था
کہ جیسے ہم ایک بچے کے باپ ہو گئے تھے. کم از کم ایسے وقت کہ جب آنکھوں میں نیند بھری ہو تو سمجھنا بہت مشکل تھا، مگر جب حواس درست ہوئے تو ہماری سمجھ میں آیا کہ ہماری والدہ ہمارے پلنگ کے پاس کھڑی ہوئی ہمارے بچے کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ حالت بہت خراب ہے. ہم دفتن پلنگ سے اتر کر فرش پر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیوں، یہ کس وقت سے؟ ہماری والدہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر مختصراً انہوں نے بیان کیا کہ غل غپاڑے اور ڈھولک کی دھوندوں میں کسی نے غور نہ کیا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. 11 بجے رات کو جب سب گا بجا کے گئیں تو میں نے بہو سے پوچھا کہ آخر یہ برابر کیوں روئے جاتا ہے. اس کی بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا. اس نے چپ کرانے کی بہت کوشش مگر چپ نہ ہوا. میں نے سوچا کہ تم کو کیوں جگاؤں. کہاری کو دائی کے گھر بھیج دیا. دائی آئی تو اس نے کے بنائے بھی کچھ نہ بنی. بچہ برابر روتا رہا اور میں بہت پریشان کہ حیران اب کیا کروں. ایلو روتے روتے چپ ہو گیا اور چپ جو ہوا تو حالت بگڑنے لگی. اتنا کہہ کر ہماری والدہ کے آنسو نکل آئے اور وہ منہ سے کچھ بول نہ سکیں. ہم نے فوراً کھوٹی پر سے اتار کر قمیض پہنی اور ان کو یہ سمجھا کر کہ دیکھیے ابھی کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں. ہم گھر کے باہر نکل گئے. اب یہ سوال تھا کہ بھلا اتنی رات گئے کون ڈاکٹر سوتے سے اٹھ کر ہمارے گھر آنے کی زحمت گوارا کرے گا. خصوصاً کسی بڑے ڈاکٹر سے تو یہ امید ہی بیکار تھی. سوچتے سوچتے خیال آیا کہ ڈاکٹر تارا شنکر ہومیوپیتھ کے پاس چلنا چاہیے. وہ خود بال بچے والے آدمی ہیں، فوراً چلے آئیں گے. مگر ہم کو یقین نہیں تھا کہ وہ ہم کو پہچان لیں گے. بہرحال اور کوئی چارہ بھی نہ تھا. ہم سیدھے انہیں کے گھر پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. ڈاکٹر صاحب شاید چھت پر سو رہے تھے، مگر بیچارے ننگے بدن ہاتھ میں لالٹین لیے نیچے اتر آئے اور دروازہ کھولا. چونکہ ہم نے ابھی تک اپنی التجا کی تمہید کے الفاظ کو ٹھیک سے سوچا نہ تھا، ہمارے منہ سے نکلا ڈاکٹر صاحب آپ کے بچے کی حالت اس وقت بہت خراب ہے. لہذا یہ عرض ہے کہ ہم ابھی اپنا جملہ پورا نہ کر سکے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے غیر معمولی گھبراہٹ کے ساتھ لالٹین دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اور پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کل شام تک تو بچہ بالکل اچھا تھا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ ہمارے بے موقع تکلفانہ انداز گفتگو نے ان کے دماغ پر کیا اثر کر دیا اور ہم نے فوراً واضح کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچے کے متعلق عرض کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کو اب اطمینان ہوا، مگر ساتھ ہی کسی قدر خفیف ہو کر کہنے لگے ہاں فرمائیے. بے شک جیسے آپ کا بچہ ویسے میرا بچہ. ہم ذرا غور کر کے حال کہنے والے تھے کہ وہ پھر بولے کہ بات یہ ہوئی کہ میرے بچے سب اپنی نانحال نواز گنج گئے ہوئے ہیں. کل شام تک میں وہیں تھا اور چھوٹا بچہ میرا بالکل تندرست تھا. آپ نے جو فرمایا کہ آپ کے بچے کی حالت خراب ہے تو گھبراہٹ بھی میری کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں تو فرمائیے. میں نے کہا آپ کو بڑی زحمت تھی. کہنے لگے کوئی بات نہیں آپ فرمائیے. میں نے مختصر حال کہا اور پھر التجا کی کہ آپ کو ذرا زحمت کرنا ہوگی. انہوں نے کہا میں ابھی چلتا ہوں، زحمت کی کوئی بات نہیں، جیسے آپ کا بچہ ویسے میرا بچہ. اتنا کہہ کر وہ اندر گئے اور کرتا پہن کر ایک ہاتھ سے بٹن بند کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے دوائیوں کا ایک چھوٹا سا بکس لیے ہوئے باہر نکل آئے. اپنے خالی مکان کو باہر سے مقفل کیا اور ہمارے ساتھ وہ لیے دوائیوں کا بکس ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. راستے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ رہتے کہاں؟ تو ہم نے بتایا کہ غریب خانہ محلہ مشک گنج میں نالے کے قریب ہے. آپ شاید ہمارے والد بابو گوری پرساد سکسینہ کے نام سے واقف ہوں. کون گوری پرساد صاحب؟ انہوں نے کچھ غور کرتے ہوئے کہا وہی جو پرانی قلمی تصویریں اور کتابیں خریدتے ہیں. جی ہاں، آج کل وہ کلکتے گئے ہوئے ہیں، ورنہ اس وقت شاید وہی آپ کے پاس آتے. اچھا، ڈاکٹر صاحب مسکرائے. تو آپ ان کے صاحبزادے ہیں؟ جی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. اچھا، اب آپ کو اپنے دادا صاحب کی یاد ہے؟ جی ہاں بخوبی، ہم نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور بولے آپ کے دادا صاحب اور ہمارے بڑے چچا صاحب ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے. راستے بھر ڈاکٹر صاحب ہمارے دادا صاحب اور اپنے بڑے چچا صاحب کے گہرے تعلقات کا ذکر کرتے رہے کہ دونوں کی ایک دوسرے کے گھر پر کس قدر نشست رہتی تھی. اور ایک مرتبہ جب ان کے بڑے چچا صاحب کے لڑکے کی شادی ہوئی اور ہمارے دادا صاحب ان کے گھر پہنچنے میں اور ہمارے دادا صاحب کو ان کے گھر پہنچنے میں دیر ہوئی تو ہمارے دادا صاحب کے پاس فوراً آدمی بھیجا گیا کہ جب تک آپ نہ آئیں گے بارات ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے گی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اسی شادی کے تمام انتظامات کا ذکر کرنا شروع کیا. مگر یہ مقام پر ہماری صورت کی طرف دیکھ کر وہ بات کرتے کہتے دفتن خاموش ہو گئے. ہمارے گھر کی طرف سے رات کی تاریخ خاموشی کو چیرتی ہوئی کچھ عورتوں کی دبی ہوئی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کو سن کر ہم متوحش سے ہونے لگے تھے. جس قدر ہم قریب ہوتے گئے
یہ آوازیں زیادہ صاف سنائی دیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنی عزیز بیوی کی قیامت خیز دردناک آواز کو پہچان لیا، جو دوسری آوازوں سے زیادہ بلند ہو کر آسمان کو ہلا رہی تھی۔ گھر پہنچے تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ ڈاکٹر تارا شنکر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو رخصت کے سامان ہونے لگے۔ وہی عورتیں پھر جمع ہوئیں جو رات کو گا بجا کے گئی تھیں، اس وقت رونے کا فرض ادا کرنے آئی تھیں۔ ہماری والدہ تو روتے روتے تھک چکی تھیں اور اب اس وقت صرف انتظامات کی طرف توجہ تھی۔ ہم سے کیا تاکید کر رہی تھیں کہ اب دیر نہ کرو، پلٹتے میں دھوپ تیز ہو جائے گی اور تم پریشان ہوگے۔ لہذا تھوڑی دیر بعد صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ہم اپنے جگر کے بے جان ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں پر لیے ہوئے مرگھٹ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ دو بالش کا پھول سا نازک جسم سفید کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپٹا ہوا تھا اور ہم تصور کر رہے تھے کہ اس کپڑے میں چھپا ہوا چہرہ کچھ ہمارا ہی سا ہوگا، مگر افسوس کہ وہ عجیب و غریب چیز جو اس کے نازک ہونٹوں کو حرکت دے کر ایک دلکش رونے کی آواز پیدا کرتی تھی، رخصت ہو چکی تھی۔ گھر سے چلتے وقت ماں نے بہت سمجھایا تھا، اس لیے کوس بھر تو ہم بہت دل کو مضبوط کیے ہوئے چلے گئے، مگر جس وقت مرگھٹ کی خاموش بستی میں پہنچے تو دل ایسا گھبرایا کہ بے قابو ہو گیا اور ہمارا جی چاہا کہ ہم اپنے نونہال کو لے کر گھر واپس چلے جائیں۔ انتہائی غم و غصے کی حالت میں اس باغیانہ خیال کے آتے ہی سارا جسم کانپ گیا اور معلوم نہیں ہم دیوانگی میں کیا کر بیٹھتے اگر دنیا سے گزرے ہوئے کسی فلسفی کی روح ہم کو روک نہ لیتی۔ عجیب اثر تھا اس روح کی پیمائش میں کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معصوم کو سپرد خاک کر دیا اور ہاتھ جھاڑ کر اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ جیسے ایک فرد سے سبکدوش ہو گئے۔ افسانہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔